کہ اے لوگوں آگے چل کر امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک حسین والے ہوں گے، ایک یزید والے ہوں گے۔ یہ ہو رہا ہے۔ آپ بولیں گے ہم کہاں یزید والے ہیں؟ آپ لوگ نہیں ہیں، مگر ایک بڑی تعداد میں دنیا میں یزید کے حامی۔ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی، مدینہ منورہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مدرسے کا نام ہے مدرسۃ یزید ابن معاویہ، مدرسے کا نام یزید ابن معاویہ، مسجدیں بنائی جا رہی ہیں یزید کے نام سے۔ اب آپ بولے مجھے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ہوگا، یہ ہونے والا ہے۔ لوگوں کے جن کے ساتھ حشر ہونا ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کا نام بھی انسان لیتا ہے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، ان کا ادب بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش بھی آتا ہے۔ حضرت کرام جن کے ساتھ حشر ہونا ہے ان کا تو انسان ذکر کرتا ہے۔ ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں اس واسطے کہ ہمارا حشر حسین کے قدموں میں ہونے والا ہے، اور وہ لوگ یزید کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر یزید کے ساتھ ہونے والا ہے۔ مگر سرکار فرماتے ہیں لوگوں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی، کچھ یزید والے ہوں گے، کچھ حسین والے ہوں گے۔ تم یاد رکھنا تم کبھی یزید والے نہ ہونا، چونکہ یزید میرا گھر والا نہیں ہے مگر حسین میرا گھر والا ہے۔ حسین نہ صرف میرے گھر والا ہے، حسین میری کملی میں رہنے والا ہے۔ اور حاضرین کرام اگر میں آگے بڑھ کر بولوں تو عرض کروں گا پوری دنیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں کی زیارت کرتی ہے، اور حسین مدینہ رسول اللہ کی کملی میں رہتے ہیں۔ صرف کملی میں نہیں رہتے، حسین رسول اللہ کے دل میں رہا کرتے ہیں۔ حضرت کرام اب آپ اندازہ لگائیں، وہ یزید بیچارہ بدبخت نہ رسول اللہ سے اس نے ملاقات کی نہ دیدار کیا، البتہ اس کے زمانے سے لوگوں نے پناہ مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ دعا متفق بہت سی حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ بخاری میں بھی ہے دعا، کیا کہتے تھے؟ اے اللہ عرب کے لونڈوں کی حکومت سے مجھے محفوظ فرما، یہ مطلب یہ کہ یزید کی حکومت سے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں مانگا کرتے تھے اس کی حکومت سے بچنے کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان باتوں کے کہنے کا مطلب کیا ہے، کیا کیوں کر رہا ہوں میں؟ اس واسطے کہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن و دل میں بٹھائیں اور ہمیشہ حسینی بن جائیں، حسنی بن جائیں، فاطمی بن جائیں، علوی اور حیدری بن جائیں، کبھی یزیدی بننے کی کوشش نہ کریں۔